تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے لیے دو مرحلے ہیں، الذی خلق فسوی والذی قدر، تیسرا مرحلہ ہے ہر شے کا ایک اندازہ معین کر دیا، یہ اس کی تقدیر ہے۔ کس معنی میں؟ ایک تقدیر ہے نو کی، انسان اگرچہ اشرف المخلوقات ہے لیکن اڑ نہیں سکتا، مچھر فقیر ترین مخلوقات میں سے ہے، مکھی اڑ رہی ہے، یہ اس کی تقدیر نوعی ہے۔ ہر سپیشیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا، اس سے وہ باہر نہیں، ہر چیز کے لیے لمٹس، ہر چیز کے اندازے۔ اس انداز میں نے ایک مثال دی، زیادہ کا وقت نہیں ہے اس وقت۔ تو پہلے ہے تخلیق، پھر ہے تسویہ، والذی قدر، پھر ہر شے کے اندازے معین کر دیے، والذی قدر فہدی، پھر راستہ کھول دیا، ہدایت دے دی، اب چلو، اب اس میں اپنی جولان گاہ ہے، اس میں اپنی نیکی یا جو بھی ولی تمہارے اندر ہے اس کو بروئے کار لاؤ۔ یہ گوئے ہے اور یہ میدان گوئے ہے، تمہاری یہ لیمیٹیشنز ہے، یہ شاکلہ ہے، یہ تو معین ہے، لیکن یہ ہم نے میدان کھول دیا ہے، اپنے اس شاکلہ کے اندر جتنی کچھ بھی تم نیکی کما سکو کماؤ، یا جو بدی کے انبار اپنے کندھوں پر لادنے اٹھاتے۔ تو یہ چار الفاظ ذہن میں رکھیے، یہاں تقدیر قدر، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، وہ اب آگے بات لمبی چلے گی۔ تو یہ لغت اور اصطلاح کی بحث یہاں ختم ہوئی۔ اسی کا دوسرا حصہ عقائد و کلام جو ہیں، یہ عقائد و کلام جو ہیں اس کی بھی ایک ترتیب نوٹ کر لیجئے، اور اس کے لیے بہترین شعر ہے اکبر الآبادی کا، جہاں ہستی ہوئی محدود، لاکھوں پیج پڑتے، عقیدہ عقل منطق سب کے سب آپس میں لڑتے، ایک ہستی لامحدود ہے اللہ، ایک ہستی محدود ہے، وہ محدود مائکروسکوپک بھی ہو سکتی ہے، الٹرا مائکروسکوپک بھی ہو سکتی ہے محدود، وہ محدود کائنات بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی لامحدود نہیں ہے، لامحدود ہستی صرف اللہ کی ہے۔ لیکن وہ ہستی لامحدود اس سے، اس کے تخلیق کے عمل سے جب محدود وجود میں آئے، اب چکر پڑ گئے، بہت سے لاکھوں پیج پڑتے، جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پیج پڑتے۔ اب اس نامحدود کا محدود سے تعلق کیا ہے، یا اس محدود کا اس لامحدود سے تعلق کیا ہے؟ انائے صغیر اور انائے کبیر کا رابطہ کیا؟ یہ ایبسولوٹ بینگ اور کنٹینجنٹ بینگ، نیسیسری بینگ اور کنٹینجنٹ بینگ، ایبسولوٹ بینگ اور لمیٹڈ بینگ، ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ خالق و مخلوق کا رشتہ کیا ہے؟ اب اس کو حل کرنے کے لیے علم کلام وجود میں لایا گیا، عقل منطق یہ ایک طرف، عقیدہ دوسری طرف، ان دونوں کو ریلیٹ کرنے کے لیے، ان دونوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے علم کلام۔ تو وہ عقائد و کلام کی بحث میں قدریہ ہمارے ہاں ایک طبقہ وجود میں آیا، وہ لوگ جو انسان کو کلیتاً خود مختار قرار دیتے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں اس پر اسکرین پر، احادیث میں ان کی مذمت شدت کے ساتھ وارد ہوئی، اور یہ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جبریہ وہ لوگ جو انسان کو مجبور بحث قرار دیتے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شاعری، ادب اور جدید سائنس سب سے بڑھ کر انسان کو مجبور بحث قرار دینے میں متفق، سائنس سب سے آگے نکلتی۔ جینز ہے بھائی تمہارے، جو تمہارے آباء و اجداد سے چلے آئے، تم وہ کون؟ Who are you? Nothing. وہ جینز تمہارے والدین سے آئے ہیں، اور پھر اس کے اوپر کوئی تھوڑے سے جو ہے غلاف چڑھ گئے تمہاری تعلیم اور تربیت اور ماحول کے، انوائرمنٹ، بس ان دونوں کے مجموعے کا نام تم ہو۔ اس معالجے میں مبتلا نہ رہو کہ میں بھی کچھ ہوں، میں کچھ نہیں، یہ سب شراب، دھوکہ، کوئی حقیقت نہیں تھی۔ شاعری میں جیسا کہ میں نے آپ کو یہ شعر سنائے، اردو زبان کے چوٹی کے اشعار میں سے میر کا شعر ہے، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہے سو آپ کرے ہیں، ہم کو آپس بدنام کیا، خاصہ بیچ میں بدنام کر تو وہی رہا۔ اور ثانی کا شعر ہے، دیکھ فانی ہو تیری تدبیر کی میت نہ ہو، ایک جنازہ جا رہا ہے گوشت پر تقدیر کی۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس کائنات میں ایک کنٹرول اتنا چھایا ہوا ہے کہ کسی اور اختیار اور ارادے کو عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ جہاں کوئی اور اختیار اور ارادہ آئے گا، اس کا مطلب یہ کہ اس بالا تر کنٹرول میں رکھنا پڑ گا۔ جہاں وجود، کسی بھی وجود کے حقیقی ہونے کا تصور آئے گا،
کہ حقیقتاً کوئی شے موجود ہے، وہاں اللہ کے وجود مطلق میں کی نفی ہو جائے گی. وہی لاکھوں پیج پڑتے والی بات. بہرحال سائنس، ادب، فلسفہ یہ سب جبریت کی طرف لاتے ہیں. اور ہمارے جو کلامی نظریات تھے ان میں سے مرجیہ وہ ہے کہ جنہیں بس یہ کہ کسی عذاب ثواب کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی عذاب کا کوئی سوال نہیں، امید ہی امید ہے. اس لیے کہ جب مجبور ہے تو سزا کا ہے کہ دیکھ جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس کے جبر کی وجہ سے کر رہے ہیں، سزا کا قسم. تو اگرچہ جبریہ کا لفظ جو ہے وہ نہیں آیا ہے جیسا کہ وہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن مرجیہ کا لفظ آیا، تو ان کی بھی مذمت، ان کی بھی نفی کی گئی ہے. اب ان دونوں کے بین اہل سنت کا معتدل موقف کیا ہے، یہ آج الفاظ میں معین یہاں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. انسان کو ارادے اور انتخاب کی آزادی حاصل، یہ مذہب ہے آپ کو ایک ہستی اور شخصیت عطا کرنا کہ آپ بھی کچھ ہے. سائنس نفی کرتی، وہ تو وہی لطیفہ وہ ملا نصر الدین کا کہ 200 سیر قیمہ لے کر آئے تھے کہ ذرا کباب بنانا، اہلیہ کو دیا، خود چلے گئے کہیں کام بات، اہلیہ کے کہیں اپنے میکے سے رشتے دار کو آ گئے، انہوں نے سب پکا پہ کھلا دیا. اب آئے ملا نصر الدین کہ بھائی وہ ذرا کباب بنا کے لاؤ، کہ وہ تو سب بلی کھا گئی، سارا کھا گئی سب. بلی کو پکڑ کے تولا تو وہ بھی 2 سیر، کہ اگر یہ بلی ہے تو وہ کباب کہاں ہے، اور یہ اگر کباب ہے تو بلی کہاں ہے. اگر قدرت کاملہ محیطہ قاہر وہ القاہر و فوق عبادہ، صرف قادر نہیں قاہر، یہ بھی لفظ شاید گالی لگے آپ کو، معاذ اللہ. قل هو القادر و فوق عبادہ، قل هو القاہر و فوق، وہ قادر ہی نہیں قاہر ہے. اللہ کی ہستی قاہر، اس کے ساتھ کہاں رہ جائے گا ارادہ. تو واقعہ یہ ہے کہ مذہب اس بات کرتا نہیں تم ہو، تمہارا ایک وجود ہے، تمہارا ایک آزادی ہے، چوائس ہے، تمہارا اپنا انتخاب ہے، تمہارا اپنا اختیار ہے، کتنا ہی کم ہو ہے. اور اسی کی بنیاد پر وہ مکلف اور جواب دہ ہے. اسے رسپانسبل اینڈ اکاؤنٹیبل. اگر آزادی نہ ہو تو اکاؤنٹیبلٹی کا سوال نہیں، رسپانسبلٹی کا سوال نہیں. لیکن ایک جانب اس کے کسی بھی ارادے کا پورا ہونا بالکل یا اللہ کے عزم اور اس کی توفیق و تیسیر پر منحصر ہے. ارادہ آپ نے کیا، اس کا پورا ہونا آپ کے اختیار نہیں ہے، ارادہ کر دینے کا اختیار آپ کو تھا. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں نہ معلوم کتنے فیکٹرز ہوں گے. There's many a slip between the cup and the lip. ارادہ تو آپ نے کیا ہے، خارجی عوامل ہو سکتے ہیں، مادی عوامل ہو سکتے ہیں. کوئی شخص طاقت میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کا ارادہ پورا نہ ہونے دے، کوئی اور قوت ہے کہ جو رکاوٹ ڈال رہی ہے. اور سب سے اوپر یہ کہ اللہ کا اذن نہیں، اللہ کی تیسیر نہیں، اللہ کی توفیق نہیں، تو یہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا. گویا انسان صرف کاسب اعمال ہے، خالق اعمال نہیں ہے. یہ الفاظ ہیں کہ جو اہل سنت کے اعتبار سے بہت اہم. کسب ہے کمائی، میں نے نیکی کا ارادہ کیا بس میری کمائی ہوگی. اب نیکی کا یہ ارادہ پورا ہو، یہ اللہ کے اذن پر، تیسیر پر، تائید پر، توفیق پر، حالات کی موافقت پر، عناصر کی موافقت پر. اور یہ عناصر یہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں دار و مدار اس پر. تو اعمال کا خلق ہونا، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تمہارے اعمال کو بھی پیدا. تم اپنے اعمال کے خالق نہیں، لیکن چونکہ اس میں ابتدائی ارادہ تمہارا تھا، ابتدائی جو ہے چوائس تمہارا تھا، کاسب ہو گیا، نیکی تم نے کما لی، یا بدی کا جو بھی ہے تمہارے اوپر وبال آ جائے. اور دوسری جانب انسان کے کسب کی جولان گاہ اس کی خلقت اور جبلت اور تعلیم و تربیت سے وجود میں آنے والے شاکلہ کے دائرے میں محدود ہے. آپ نے چوائس بھی کیا، اللہ کا اذن بھی آ گیا. اس سب کے باوجود اللہ نے آپ کے گرد جو ایک شاکلہ بنا رکھا ہے، آپ اس سے نہیں نکل سکے. وہ شاکلہ مستقیم، اور جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں، یہ شاکلہ جبلت سے بنا ہے. یہ حدیثیں ہم پڑھ چکے. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، انسان بھی معدنیات کے مانند ہے، جیسے سونے کی معدنیات، سونے کی اور ہے، صاف کریں گے سونا بنے گا. اور چاندی کی معدنیات ہے، کتنا ہی صاف کر لے سونا تو نہیں بنے گا، چاندی بنے گی. اس اعتبار سے انسانوں کی بھی خلقت
یہ جس کو فارسی میں سرشت کہیں اور جدید سائیکالوجی کی اصطلاح میں جبلت کہیں گے، ما جبل علیہ، حدیث کے اندر بھی الفاظ یا ما جبل علیہ، اس پر جو ہے اس سے ایک شاکلہ وجود میں کیا ہے، اس کی بنا پر آپ جو محنت کریں گے اس کے نتائج نکل آئیں گے۔ لیکن اب اس کا ایک نتیجہ نکلتا بہت اہم، ایک شخص نیکی کا ارادہ ہے، فرض کیجئے ٹنوں نیکی کما لی اس نے، ایک شخص نیکی کی ارادہ کر رہا ہے، شاید صرف ایک شیر نیکی کمائی، ہماری نگاہ ظاہر بین میں وہ ایک شیر بے حقیقت ہے ٹنوں کے مقابلے میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو شاکلہ تھا اس کے اعتبار سے یہ ایک شیر جو ہے وہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ، اس کے اندر رکاوٹیں اتنی تھی، اس کی جبلت کے اندر خامیاں اتنی تھی، اس کی سرشت کے اندر رکاوٹیں اتنی تھی، struggling hard، تب کہیں جا کر وہ ایک شیر اس نے جو ہے وہ کمائی کی ہے نیکی۔ اور ایک وہ ہے کہ جس کی جبلت میں، جس کی سرشت میں، جس کی خلقت میں آسانیاں تھیں، موجود تھیں، وہ ٹنوں بھی لے گیا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ کی میزان میں وہ ایک شیر ٹنوں کے مقابلے میں زیادہ وزنی۔ یہ ہے نہایت پر امید بات۔ پہلا جو ہے وہ پر امید معاملہ کیا ہے کہ ہم ہیں، ہماری نفی نہیں ہے، میرا چوائس، میری مرضی، میری پسند، اس کو بھی اول پسند ہے۔ دوسرا، میری رسپانسبلٹی جو ہے اللہ کے ہاں وہ اس مقدار پر نہیں ہوگی، بلکہ میرے شاکلہ کے اعتبار سے مجھے ایسس کیا جائے۔ اس کو 5 مرتبہ، میں پچھلی مرتبہ وہ 5 آیات آپ کو سنا تھا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ رسپانسبل، اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے۔ اور اللہ کا یہ بڑا، یوں سمجھیے کہ سپر کمپیوٹر جو ہے، وہ سپریم کمپیوٹر اللہ کا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کا شاکلہ، اس میں کیا تھا، گیون کیا تھا، جینز کیا تھے، ماحول کے کیا اثرات ہوئے، اس سے شاکلہ کیا بنا، اب اس میں اس نے کیا کمایا۔ جیسے غزوہ تبوک کا وہ واقعہ ہے کہ بیچارے غریب مزدور انصاری صحابی نے وہ کچھ تھوڑی سی کھجوریں پیش کی لا کر چندے میں، ساری رات محنت کی کسی یہودی کے باغ میں، وہاں محنت کر کے آبیاری کی بات کی، اور جو صبح کو کھجوریں ملی کچھ، اس میں سے آدھی گھر والوں کو دے دی، یہ دن بھر کا راشن ہے، آدھی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب وہاں جو ایک بہت بڑا لگا ہوا تھا ایک انبار، ہر طرح کا ساز و سامان آ رہا ہے، حضور نے کہا، حالانکہ منافقین نے استہزاء کیا، جی 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 ان 3 کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم سر ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیا کہنے ان کا جو ہے وہ زہر خلق جس کو ہم کہتے ہیں، ان کا استہزاء کا انداز تھا، لیکن حضور نے فرمایا ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اللہ کی میزان میں یہ کھجوریں اس پورے ڈھیر پر بھاری۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آخری بات جو اس ایک شیٹ میں آئی ہے، ایمان بالقدر، جو ایمان کا جزو لازم ہے، یہ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، آج میں صرف اس کا ٹائٹل آپ کو دکھا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی 2 عظیم صفات، وہ عظیم صفات کیا ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر، اور اس میں آج میں ایک اضافہ کر کے لایا ہوں، هو القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں کے اوپر پوری طرح مسلط۔ قاہر کا ترجمہ کیا کریں گے؟ قہر، کہا شاید یہ نہ سمجھو کہ وقت پر چھوڑ دیا ہے تو آزادی ضرور دی ہے، لیکن یو آر ود ان ہز کنٹرولز۔ اللہ تعالیٰ کی 2 عظیم صفات، علی کل شیء قدیر اور بکل شیء علیم کے لوازم و متضمنات کی تصدیق و توثیق ہونے کے اعتبار سے ایمان باللہ کا لب لباب ہے۔ اب اس پر دوسری شیٹ لے آؤ بھائی، اس کا جو ٹائٹل ہے صرف دیکھ لیجیے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، حدیثیں جو اس میں ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایمان بالقدر، ایمان کا جزو لا ینفع، اور اس میں حدیث جبرائیل میں نے یہاں کوٹ کی ہوئی ہے جو ام السنہ، وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور یہاں نوٹ کیجئے، یہاں تؤمنہ کا لفظ حدیث میں اس ڈیفینیشن میں دوسری مرتبہ اسی کے ساتھ آیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ تؤمنہ کی تکرار اس کی اہمیت کی بات، اس کے خیر پر بھی اس کے شر۔ تو پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، یہ ایمان کا جزو لازم،
خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. یہ جو فکر وہ ایمان مفصل ہم نے یاد کیا تھا بچپن میں، خوش نصیب ہے وہ جنہیں بچپن میں یاد کرایا گیا. اور بہرحال ہینڈی کیپ ہے، میں بد نصیب کو نہیں کہتا، ہینڈی کیپ ہے وہ لوگ جنہیں بچپن میں یہ چیزیں یاد نہیں کرائی. بہرحال جب بھی اس کی تلافی کرے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی وحاسبہ. لیکن اس پر بحث و تمہیز کی اجازت نہیں. مسئلہ اتنا الجھا ہوا ہے، اتنا ہی الجھا ہوا ہے جتنا کہ وجود کا مسئلہ، وحدت الوجود اور وحدت الشہود. اور یہ مسئلہ لا ينحل، اس لیے کہ ایک وجود مطلق ہے، ایک وجود لامحدود ہے، ایک وجود محدود ہے. ایک حادث ہے، ایک ازلی ہے، ابدی ہے، دائم ہے، قائم ہے. ایک حادث ہے اور فانی ہے. کیا ریلیشن شپ ہے بٹوین دی ٹو؟ اسی طرح کا معاملہ. لیکن اس خیر ہی، اس پر بحث کرنے کی اجازت نہیں. وہ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ میں نے شیٹس تیار کروانی ہے. یعنی جو مشکات المصابیح کتاب ہے اس میں جو 46 احادیث ہیں اس باب، ان میں نے ایک کا اضافہ کیا ہے کہ جو باب العلم میں سے میں نے لی ہے. پھر ان کو میں نے مختلف تقسیم کر دیا ہے عنوانات کے اعتبار سے. ورنہ واقعہ یہ کہ جب خود میں نے پڑھنا شروع کیا، میں کتنی مرتبہ بھی اعتراف کر چکا ہوں کہ ایک دفعہ تو میں گم ہو کر رہ گیا. لیکن جب میں نے مختلف موضوعات کی احادیث کو علیحدہ کر کے دیکھا تو بات کھلتی چلی گئی. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ بالکل سلجھ گئی، لیکن بہت حد تک لوگ سلجھ گئی. اور وہی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی منتقل کروں. تو ایمان بالقدر ایمان کا جزو لا ينفك ہے. وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یہ حدیث جبرائیل کے الفاظ ہیں، رواہ مسلم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. لیکن اس پر بحث و تمیز کی اجازت نہیں. عزمت علیکم، عزمت علیکم، حضور نے 2 مرتبہ فرمایا. یہ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں. میں تم پر نازل کرتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر بحث و تمیز مانو. مراقبہ کرو گے تو سمجھ میں بھی آ جائے گا. ایک دوسرے سے سمجھنے کے لیے سوال کرو گے تب بھی مفید ہوگا. بحث و تمیز جن ہو اور رد و قضا کرو گے تو پھر یہ بات جو ہے تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اچھا، یہاں خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے؟ یہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ہمارے سورہ تغابن اور سورہ حدید کے درس میں یہ بات بہت وضاحت سے آ چکی. دیکھیے اس وقت ویژوائز کیجئے، کیونکہ مجھے خیال ہوا میں اسی کے ساتھ ایک ڈائیگرام بھی بنا کے لے آتا. آپ مجھے کو سامنے رکھیے، میں ایک انسان ہوں، مکلف ہوں، اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں، رسپانسبل ہوں، اکاؤنٹیبل ہوں. کچھ چیزیں مجھ پر وارد ہوتی ہیں. کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کچھ ہو گیا. اب نوٹ کرنا چاہیے کہ اس کے کچھ اسباب ہوں گے، مادی اسباب ہیں، یا کچھ اور لوگ ہیں. کسی نے میرے گھر کو فرض کیجئے کہ کوئی نقصان پہنچانا چاہا ہے، اس نے کام کیا ہے، کسی نے مجھے اٹھا کے پتھر دے مارا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں، لیکن یہ شے بالفعل مجھ پر نہیں وارد ہو سکتی اگر اللہ کا اذن نہ ہو. لاکھ سارے اسباب و وسائل ہوں اور لاکھ ساری دنیا ہو. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر جان لے حضرت عبداللہ ابن عباس، اعلم ان الامت لو اجتمعت، کہ اگر پوری قوم جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، نہیں پہنچا مگر اس بات کا جو اللہ نے تمہارے لیے طے کر دیا. اور اگر پوری قوم مجتمع ہو جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا. تو یہ اسباب و وسائل جو مجھ پر آ رہے ہیں، ان میں جو ہے فیصلہ پوچھے اذن رب ہے. تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں مجھ پر یہ اس کی لائی ہوئی مصیبت آ گئی، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر آیا، وہ خیر ہو یا شر ہو. بالقدر خیرہ وشرہ، بھلائی کسی نے کرنی چاہیے، اس کا مجھے احسان ماننا چاہیے، اس کا مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے. کوئی بدلہ دے سکتا ہوں تو دینا چاہیے. یہ دنیا کا معاملہ. اسی طرح کسی نے مجھے نقصان پہنچایا تو قصاص لے سکتا ہوں، قانونی طور پر مجھے اس کا حق حاصل. لیکن یہ جان لیجیے کہ یہ اچھائی یا بھلائی مجھ تک نہیں آ سکتی تھی بغیر اذن رب. تو اذن رب شامل ہو گیا نا، تو میں اس کو شامل کر رہا ہوں. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. دوسری طرف میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، اچھا یا برا جو بھی ہے، یا کوئی میرا منصوبہ ہے بہت بڑا. اب اس میں ایک تو میرا ارادہ ہے جو میرے اندر سے نکلا. ہزارہ عناصر ہوں گے کہ جو اس کے اندر انوالو ہوں گے، بہت سے مادی وسائل اس کے لیے درکار ہوں گے. اسباب نہ ہو جمع،
تو یہ کیسے کام شروع ہو سکتا ہے؟ اسباب کرے جمع، خدا ہی کا یہ کام، یہ عزم تیرا، یہ مجھے الفاظ پھر یاد آ گئے وہ یہ اکبر الہ آبادی کے، یہ میرے دروس میں یہ اشعار بہت آئے ہیں، اب کچھ ذہن سے اوجل ہو گئے۔ یہ عزم تیرا صحیح سے دمساز ہو کیوں کر، عزم تو ہے، عمل کیسے ہو؟ اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر، اسباب کرے جمع، خدا ہی کا ہے یہ کام، تعلیم ہو تو خدا سے، تو دعا ہی کا ہے یہ کام۔ یہاں پر بھی ایک فیکٹر ابھی اکبر الہ آبادی کی نگاہ سے بھی اوجل ہے۔ دیکھیں میرا ایک عزم ہے، میرا ایک ارادہ ہے، اس کے لیے کوئی مادی وسائل، کچھ لوگوں کا تعاون درکار ہے، وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ چاہے گا تو آئے گا۔ پھر بالآخر کسی شے کا پورا ہو جانا، آخری درجے میں پھر اللہ کے حقیقت آ جائے۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ جو لقمہ بھی ابن آدم کے حلق سے نیچے اترتا ہے، اب وہ سارا آپ تو تیری کمائی کی، محنت کی، وہ کھانا پک گیا، آپ کی اہلیہ نے پکا لیا گھر پہ، اب یہ لقمہ اتر رہا ہے، اس وقت بھی اللہ سے دل چاہتا ہے کہ میں اس کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر بن کر لڑوں۔ لہذا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام اس طرح ہو گیا، میرے کرنے سے ہو گیا، ان اسباب سے ہو گیا، ان مددگاروں کی مدد سے ہو گیا، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ صرف جو ہمیں تلقین کی گئی ہے وہ یہ ہے، خیر وجود میں آ جائے تو اسے اللہ کی طرف منسوخ کرو۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا، قل حق، قل شکر، قل تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت کرے۔ غلطی ہو جائے تو اسے اپنی جانب منسوخ کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ شیطنت اس کے برعکس ہے، خیر ہے تو میری، میں نے کی، اور شر ہے تو اللہ تو نے کروایا۔ فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے جو مجھے اغوا کیا، اور میں ثابت کر کے رہوں گا کہ یہ آدم اس اکرام و تکریم کا مستحق نہیں تھا جو تو نے اس کو عطا کر دی۔ یہ ہے شیطنت، شیطانیت، اور وہ ہے آدمیت۔ غلطی ہو، خرابی ہو، اپنی طرف منسوخ کرو، اور اگر کوئی خیر ہے اللہ۔ اب آئیے اگلا لو جو سیکشن ہے شیٹ میں، اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے اور قاہر بھی۔ یہ میں نے الفاظ آپ کو کہا تھا کہ آج میں یہ ایڈ کر کے لایا تاکہ بات اب کھل جائے، آج کوئی پہلو جو ہے میرے امکانی حد تک اس میں جو ہے مشتبہ اور خفی نہ رہ جائے۔ هو على كل شيء قدیر، یہ تو بے شمار آیات مرتبہ آیا ہے، وهو القاہر فوق عباده، یہ بھی دو مرتبہ۔ لہٰذا انسان کو جو قدرت بھی حاصل ہے وہ محدود بھی ہے اور مستعار بھی ہے، یہ دونوں الفاظ کو کیجئے۔ اب یہ جو شرک کی بحث ہوتی ہے ہمارے ہاں، اقسام الشرک، اللہ کا وجود ذاتی ہے، لامحدود ہے، قدیم، ماسوا کا وجود عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا، حادث ہے، محدود ہے۔ اسی طرح جو قدرت ہمارے پاس ہے وہ ہماری اپنی نہیں ہے، عطائی ہے اللہ، اور لامحدود نہیں، محدود ہے، مستعار ہے، محدود ہے، اور حادث ہے۔ اور اللہ کی قدرت و قہر کے تابع بھی، اور انسان کی مطلق خود افطاری کا تصور بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ قدریہ کی نفی پر احادیث جو ہے یہ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، یہ 5، 6، 7، 8، 9 حدیثیں جو ہے یہ میں نے ایک علیحدہ جمع کر دیا ہے تینوں فصلوں میں سے نکال کر، جو اس تصور کی نفی کرتے ہیں، قدریہ، ہم قادر جو چاہیں گے، جو اس مغالطے میں ہے وہ تو در حقیقت بہت ہی بڑے گمراہ اور بہت ہی بڑے ایک سراب کسی کیفیت جو ہے اس کے اندر۔ اب آئیے تیسری شے جو ہم پڑھ چکے ہیں، قل کل یعمل علی شاکلتہ، یہ آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی 84 آیت، اس کا پہلا ٹکڑا انتہائی اہم ہے، جو آج جس طرح نکھر کر آیا ہے اس سے پہلے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شاکلہ، پیٹرن، آپ نے کوئی چیز ڈھالنی ہے کسی فولاد کی، کسی اور چیز کی، تو اس کے لیے لکڑی کا پہلے، جسے ہمارے مستری لوگ پاٹن کہتے ہیں، پاٹن بنا ہو پہلے تو پیٹرن بنتا ہے، تاکہ آپ نے لوہے کو پگھلایا، تانبے کو پگھلایا، پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو اسی کے مطابق اس کی شکل ہو جائے گی۔ شاکل، شکل دینے والا، تو اس کو جو فارم دینے والی شے ہے وہ اس کا فرما، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، وہ فارم ہے نا، فرما، یہ فرما ہے جو اس کو فارم عطا کرے، یا یہ کہ یہ پاٹرن ہے، پیٹرن ہے، اس کے اندر ڈھلے گی جو شے اسی کے مطابق ہو جائے۔
وہ ہے شاکلہ. اور یہ شاکلہ جو ہے آج ہمیں معلوم ہے جینز کے حوالے سے. ابھی حال میں چند روز پہلے کلوننگ کے موضوع پر ایک مذاکرہ سا ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، اور میں اس میں سامع کی حیثیت سے گیا تھا اور مجھے اس سے فائدہ بھی ہوا. اور احساس ہوا یہ کہ جو میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو، حالانکہ مجھے پریکٹس نہیں کرنی تھی اور میڈیکل پروفیشن کو اس طرح اس کے علم میں تو تھا کہ مجھے پرسو کرنا ہی نہیں ہے، پھر بھی مجھے اس طرح سے کیوں گزارا؟ اگر میں اس میں سے نہ گزرا ہوتا تو یہ ساری بحثیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی، میں ان کو بالکل سمجھ نہ سکتا. لیکن چونکہ وہ بایولوجی اور اناٹومی اور فزیولوجی اور ایمبریولوجی اور یہ چیزیں پڑھی ہیں، سیل سٹرکچر پڑھا تھا، تو وہ چیز سمجھ میں آتی. لیکن آج وہ بات شاکلہ، ہر شخص کا ایک شاکلہ، انڈیویجول شاکلہ، اور یہ شاکلہ بنیادی طور پر جبلت اور فطرت کے مجموعے کا نام. ایک فطرت ہے اور فطرت کا تعلق ہے انسان کے روحانی وجود سے. ایک جبلت ہے یا سرشت، فارسی کا لفظ ہے، جبلت عربی کے لفظ ہے، لیکن عربی میں اس سرشت کے لیے صحیح لفظ ہے خلقت. خلقت ایک ہماری خلقت ہے، ایک ہماری فطرت. خلقت اس آب و گل کی دنیا سے، پانی اور مٹی کی دنیا سے آئی ہے. خلقت یہ یہاں سے آئی، فطرت وہاں سے آئی. کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ 3 حدیثیں ہیں اس میں کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں. الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور اہم ترین حدیث یہ ہے کہ فإنه يسير إلى ما جبل عليه. اگر تم سنو کہ کسی انسان کی، تو اگر تمہیں یہ کوئی سنائے آ کر کے کوہ احد اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لینا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کسی شخص کی سرشت بدل گئی ہے تو کبھی نہ مان. یہ شاکلہ، اس شاکلہ کے لیے یہ 3 حدیث ہے. اب آج جو لینا ہے جتنا بھی ہمارے لیے وقت ممکن ہو، تو وہ چوتھا اور آخری سیکشن ہے، اگرچہ اس کے 3 سب سیکشنز ہیں. اس کا ٹائٹل نوٹ کیجئے، اللہ کا علم کامل بھی ہے اور قدیم بھی. اور آنے واحد میں یہ الفاظ نوٹ کیجئے، کل کون و مکان اور ماضی، حال اور مستقبل سب کو محیط. یہ بات اللہ کے علم کے بارے میں اچھی طرح جان لیجئے، کامل اور قدیم. اس کے ساتھ ہی کل کون و مکان کو محیط، یہ اس کے یہ ڈائمنشن ہے، لینتھ اینڈ بریڈتھ، وہ ڈائمنشن ہو گئی کون و مکان. اور مکان میں پھر 3 آتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. ان سب کو محیط ہے آنے واحد. لفظ آنے واحد ہے یہاں اہم ترین. ہر لحظہ ہمیشہ سے اس کا علم کامل تھا، ہمیشہ سے اس کا علم کامل ہے. کہیں اس کی اور اس کا علم جو ہے اسی کو قرآن اور حدیث میں الکتاب سے بھی تعبیر کیا گیا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی، نہ اس زمین میں نہ تمہاری جانوں میں، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف دہ شے، کوئی ناخوشگوار شے، مگر وہ پہلے سے ایک کتاب میں موجود ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. اللہ باری ہے. یہ 3 اسباب یہ آئے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ سورہ حشر کے آخر میں. الباری، الخالق، الباری، المصور، 3 الفاظ. باری، خالق، مصور. باری کسی شے کو ظاہر کرنا، اور اس میں فلسفہ یہ ہے، یہ پھر علم کلام کی بحثیں ہو جائیں گی کہ دیکھیے کوئی شخص، کوئی آرکیٹیکٹ ہے، اس کے دماغ میں پہلے ہیوڑا بلڈنگ کا بن جاتا ہے، تب وہ پینسل اٹھاتا ہے، اس کا اسکیچ بنا، یہاں بن چکی ہے بلڈنگ، یہاں کنسپٹ آ چکی، دماغ میں ہے. اسی کو صور علمیہ کہتے ہیں اسلامی فلسفے میں. صور صورت کی جمع، علمی صورتیں جو اللہ کے علم کے اندر ہمیشہ سے تھی. میں ہمیشہ سے کہا تھا کہ کیا ممکن ہے کہ علم الہی پر کوئی لحظہ ایسا گزرا ہو کہ جس میں میں موجود نہ ہوں یا آپ موجود نہ ہو؟ ذرا کبھی اس کے وقت تصور کریں گے، مراقبہ کریں گے تو بڑا یوفوریا ہو جائے گا ادھر. پھر سبحانی ما آدم شانی بھی آپ کی زبان سے نکل سکتا ہے. میں تو ہمیشہ سے اللہ کے علم میں ہوں، اس اعتبار سے میں خود بھی علمی اعتبار سے ہمیشہ سے موجود. ہاں ایک وقت میں صرف اللہ کے علم میں تھا، اس کے بعد اللہ نے مجھے ظاہر. هو اللہ الذی لا الہ الا هو
الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ تخلیق ذہنی پہلے ہے، وہ تخلیق ذہن میں بنتی، علم الہی میں صور علمیہ کی شکل میں موجود تھی، اب باری برا اس کو ظاہر کیا، اس کو نمایاں کیا، وہ باہر آئی اور اب اس کو تصویر کی شکل عطا کی گئی۔ یہ تصویر اور تصویر ایک ہی لفظ ہے، خلق فسوى والذی قدر فہدی۔ تو اس الکتاب میں جو کچھ لکھا ہوا موجود ہے اس میں درج کوئی شے غلط نہیں ہو سکتی۔ کیا اللہ کا علم کسی مرحلے پر جا کر غلط ثابت ہو سکتا؟ معاذ اللہ۔ اب ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے علم کے حوالے سے، اور تقدیر کا اصل مسئلہ جو ہے جو الجھتا ہے وہ اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ لیکن جو الفاظ لکھے ہیں آخری اس کو نوٹ کیجئے، البتہ اللہ کا یہ علم قدیم و قطعی، قدیم بھی ہے قطعی ہے، پری نالج، جبر محض یعنی پری ڈیسٹینیشن، یہ فیٹلزم جس کو کہتے ہیں، فیٹلزم ہر چیز پہلے سے طے ہے، متعین ہے، طے ہے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ اس کی نفی، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزم نہیں، وہ مستلزم نہیں۔ پری نالج اور ہے، پری ڈیسٹینیشن اور ہے، اس کے درمیان اگر آپ خطے امتیاز کھینچ دیں گے تو کبھی کوئی تشویش نہیں، چاہے بحث میں الجھ جائیں، اگر کوئی آپ کو الجھائے اس کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے تو اس کا تو یہ نتیجہ نکلتا ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے، وہ پھر الجھ جائے گی، جس نے سختی سے روک دیا۔ اگر تو علیکم ادب، اب اعلیٰ امر تو ہم نے ختم سے دیکھیے نوٹ کیسے، الفاظ کیسے، کیا وہ اس کام کے لیے بھیجا گیا؟ لیکن یہ کہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر اس میں یہ حد فاصل قائم کر دیا، اللہ کا علم قدیم و قطعی یہ پری نالج ہے، لیکن یہ پری ڈیسٹینیشن یا فیٹلزم جس کو ہم کہتے ہیں اس کو مستلزم نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان رشتہ الگ۔ اس کے حوالے سے آج کچھ حدیثیں پڑھیں گے جتنی بھی آج پڑھی جا سکے۔ اس میں سے پہلی 10 حدیثیں تو ہیں کہ جو مشکات شریف کا جو باب ہے ایمان بالقدر، اس کی جو فصل اول ہے، یعنی حدیثیں یا وہ بخاری کی ہیں یا مسلم کی ہیں یا ان سب دونوں میں موجود ہیں تو متفق علیہ۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، قال وكان عرشه على الماء، رواہ مسلم۔ یہ حدیث پھر بھی آئے گی بعد میں 16ویں نمبر پر اگر وہاں تک ہم پہنچ گئے، لیکن یہاں نوٹ کر لیں جو بھی نوٹ کر رہے ہیں وہ کہ یہی مضمون اس میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل تمام مقادیر لکھ دی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کو ابھی ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے، یہ وہ ہے کہ جس کو ہم کہیں گے کہ یہ جس کو متشابہات میں سے شمار کی۔ لیکن دیکھیے یہاں جو بات سمجھنے کی ہے موجودہ سائنس کے اعتبار سے، سائنس جہاں تک ہمیں آج لے کر گئی ہے وہ بگ بینگ، وہ سمجھتے ہیں بس دیٹ از the beginning of the creation. That is wrong. That is the beginning of the second phase of the creation. The material world started with the big bang. اس سے پہلے spiritual world، عالم ارواح، عالم امر کہیں، عالم ارواح کہیں، جو خلقت النورانی تھا، ارواح انسانیت، ارواح ملائکہ، ملائکہ تو خود ہے مجسم ارواح، یہ موجود اور وہ نورانی۔ اس کے بعد بگ بینگ کا مرحلہ آیا، اس کے بعد میٹیریل ورلڈ، سماوات والارض جس کو قرآن کہتا ہے وہ ورلڈ آف میٹر۔ تو ورلڈ آف میٹر کی کریشن کے آغاز سے 50,000 سال قبل اس میٹر، ورلڈ آف میٹر کی ساری میٹیریلز اور اس کی کوانٹیٹیز اللہ نے معین کر دی۔ یہ بات بالکل واضح، اللہ کی قدرت، اس کی خلاقی، اس کی قہاری، اس کا یہ منطقی تقاضا، اس کا علم محیط، وہ ڈیزائن پورا اس کا بن چکا ہوا تھا، تبھی تو اس نے بنایا ہے، اس کے اندر تمام مقادیر معین۔ اسی لیے میں نے کہا تھا یہ مقادیر کا لفظ جو ہم نے آج پہلی شیٹ جو آپ نے دیکھی تھی، مقدار قدر ہی سے بنا ہے، یہ اس میں اعلیٰ اور اس کی جمع مقادیر۔ دوسری حدیث وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس۔
ہر شے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے ایک اندازے کے مطابق معین ہو چکی ہے، یہاں تک کہ کسی کا عاجز ہو جانا۔ اب عاجز کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ عاجز یہ ہے، بزدلی کو بھی عاجزی کہا جائے گا۔ آدمی کسی کام کرنے سے کسی وجہ سے عاجز ہے، وہ بھی یہ شاکلہ کا حصہ، یہ اس کے جینز ہے، اس کے اندر آیا یہ سب کچھ۔ کوئی بہادر ہے، کسی میں تحمل زیادہ ہے، کسی میں احتیاط پسندی زیادہ ہے، مصلحت کوشی زیادہ ہے، کوئی حساب کتاب سے چلنے والا ہے، جو کوئی جو ہے وقت دوڑنے والی چیزیں۔ حتی العجز والکیس، کیس کہتے ہیں ذہانت۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کیس یہ باب ہے، یہ اصل میں صفت مشبہ بن گیا، کیس فعیل کے وزن پر، کیس جس میں ذہانت فطانت بہت۔ اب یہ ذہانت کسی کی کتنی ہے؟ ذہانت نہیں بڑھ سکتی، شارپ کی جا سکتی ہے، آپ چھری کو تیز کر لیجئے، لیکن یہ کہ اس کا سائز تو وہی رہے گا، چھری تو وہی رہے گی، لیکن یہ کہ ذہانت کو آپ شارپن کر لیں، یا ذہانت کو آپ بروئے کار لے آئیں، لیکن وہ جو بھی دی ہے اللہ نے وہ اتنی دی، اس کے اندر اضافہ نہیں۔ یہ ان بلٹ چیزیں ہیں، گیون چیزیں ہیں انسان کے لیے، یہ اس کے شاکلہ کرتے ہیں۔ تیسری حدیث وعن ابی ہریرہ قال، اور یہ جو روایت تھی یہ بھی امام مسلم کی تھی، اور تیسری بھی امام مسلم کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم و موسیٰ عند ربہما، اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم اور موسیٰ کے درمیان ایک محاجہ ہوا، بحث ہوئی۔ فحج آدم و موسیٰ، فحج، اور آدم جو ہے وہ موسیٰ پر غالب آ گئے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے یہ کہا انت آدم الذی خلق اللہ بیدہ، خلقک اللہ بیدہ، آپ ہے نا وہ آدم جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، ونفخ فیک من روحہ، اور پھر آپ نے اپنی روح میں سے پھونکا، واسجد لک ملائکتہ، اور سارے اپنے فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدے میں ڈال دیا، واسکنک فی جنتہ ہی، اور پھر آپ کو اپنی جنت کے اندر اس نے مقام دیا، وہاں ٹھہرایا۔ ثم اهبطت الناس بخطیئتک الی اللہ، پھر یہ آپ نے اپنی خطا کی وجہ سے ہم انسانوں کو جو ہے زمین پہ اتار مارا، زمین پہ اتروا دیا۔ گویا کہ الزام پروسیکیوشن کر رہے ہیں حضرت موسیٰ حضرت آدم، اللہ نے یہی احسانات آپ پر کیے اور آپ نے اپنی اس غلطی کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ قال آدم، اب حضرت آدم کی باری آئی، انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ و بکلامہ، آپ وہی موسیٰ ہے نا جنہیں اللہ نے چنا رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ خاص ایک مقام تھا جو حضرت موسیٰ کو عطا ہوا ہے۔ وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر وہ آپ کو تختیاں دی تھیں جو سٹونی ٹیبلٹس، جس کے اندر ہر شے ہدایت کا پورا سامان موجود تھا۔ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، یہ قرآن مجید میں ہے، اور آپ کو قریب کیا تھا گفتگو کرنے کے لیے، وہ ٹور پر بلایا، براہ راست مکالمہ کیا۔ فَبِكَمْ وَجَدتَّ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، تو تم نے کیا دیکھا، تورات میں کیا پڑھا کہ کائنات کی تخلیق سے کتنا عرصے پہلے اللہ نے تورات لکھ دی تھی؟ قال موسیٰ 40 عاماً، تورات میں ہوگا کہیں کہ تورات اللہ نے کائنات کی تخلیق سے 40 برس پہلے لکھ دی۔ قال آدم، پھر حضرت آدم نے فرمایا فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس میں آپ نے یہ آیت بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ ہدایت سے عارضی طور پر وہ گویا کہ منحرف ہو گئے۔ قال نعم، موسیٰ نے کہا یہ تو میں نے پڑھی۔ قال فتلومنی علی ما عملت عملا كتبه الله ولا ان اعمله قبل ان يخلقني ب40 سنة، تو اب کیا آپ خود پر الزام لگا رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ جو اللہ نے لکھ دی تھی میری تخلیق سے بھی 40 برس قبل؟ اخلقہ ہے یہاں پر، اخلقہ جبکہ میں پیدا کیا جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج آدم موسیٰ، تو حضرت حضور نے فرمایا کہ موسیٰ حضرت آدم جو ہے وہ بازی لے گئے حضرت موسیٰ پر۔
اب یہاں پہ جو لفظ میں چاہتا ہوں خاص طور پر نوٹ کر لیں، اس حدیث میں کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں دین، وہ لفظ کتاب، کتب، یہ کتاب ہے اللہ کا وہ علم قدیم، اس کو اسی کے حوالے سے اسی دروازے سے اس حدیث میں داخل ہوں گے تو کوئی اشکال نہیں، اور اگر ادھر ادھر کہیں بھٹک جائیں گے تو پھر یہ کہ اس سے نکلنا نصیب نہیں ہو، لیکن یہ اللہ کا وہ علم قدیم ہے جو غلط نہیں۔ چوتھی حدیث، اچھا یہ بڑی اہم ہے اور یہ 40 نووی میں بھی ہے، اور اس میں وہ بات واضح ہو جائے گی کہ فطرت کی جڑ کیا ہے اور خلقت کی جڑ کیا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صادق المصدوق، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نوٹ کرو وہ صادق ہیں مصدوق ہیں، صادق ہیں سچے ہیں، مصدوق ہیں کہ ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ۔ اچھا یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ کسی عام طور پہ شاید میرے علم میں تو نہیں کہ کسی اور حدیث سے پہلے یہ الفاظ ہوں، اس لیے کہ اس میں جو امور آ رہے ہیں وہ عام ذہن انسانی اس کو ذرا قبول کرنے سے تھوڑا سا ہچکچاتا، رکتا، تو اس لیے ایمفسائز کیا وہ صادق المصدوق۔ وہ کیا بتایا حضور نے؟ انا خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، تم میں سے ہر شخص کی خلقت اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن ہوتی ہے نطفتن، 40 یوما نطفتن، ویکون علقۃ مثل ذلک، اسی طریقے سے پھر وہ علقہ کی صورت میں ہوتی ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنا ہی عرصہ اس کا مضغہ کی ایک سٹیج ہے، ثم یبعث اللہ الیہ ملکا ب4 کلمات، پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھیجتا ہے، یعنی یہ 130 دن 4 مہینے، اس کے بعد نفخ روح ہوتی ہے، اور اس نفخ روح کے ساتھ ہی وہ جو علم الہی کی کتاب قدیم ہے اس میں جو اس شخص کا کھاتا ہے پرٹیکولر، اس کا پرسنل لیجر جو ہے، وہ اس کی پوری کاپی جو ہے وہ وہاں پر درج کر دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ کیا یہیں سے بعض فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ 120 دن تک 4 مہینے تک جو جنین ہوتا ہے رحم مادر میں، اس پر انسان کا اطلاق نہیں ہو سکتا، وہ حیوان انسان تو ہے صرف، ابھی انسان نہیں ہے، انسان اس وقت مکمل ہوگا جب روح پھونکی جائے، اور وہ 120 دن کے بعد۔ ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کی جانب ایک فرشتے کو، ب4 کلمات، 4 باتوں کے ساتھ، فیکتب لہ، اب یہاں پہ کتاب کے لفظ کو پھر نوٹ کر دیجیے، میں سمجھتا ہوں بڑا مناسب لفظ زبان پر آ گیا کہ وہ جو ایک بڑا وہ سپریم کمپیوٹر ہے، اس میں جو بھی کھاتا ہے پرسنل کس شخص کا، اس انڈیویجول کا، جو فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر وہ 120 دن کا جنین بن جائے گا، اس کا کھاتا وہاں سے لا کر منتقل کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے وجود میں پیوست کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی نوٹ کریں، یہ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں جہاں شاکلہ کا لفظ آیا آخر پہ جا کر، شروع میں یہ بھی کہ ہر شخص کا وہ جو نام اعمال ہے وہ اس کی گردن میں کہیں کوئی جگہ ہے، کوئی مائکروسکوپی بھی کوئی الٹرا مائکروسکوپک ہو، کہ جس کے اندر وہ شفیع ہوتے ہی وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ تو یہ کہیں وہ ہے کھاتا، جیسے کہ دل میں روح ہے جسے ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے ڈسیکشن میں، ہمارے مطالعے میں، ہمارے جو حواس مادی ہے ان کی گرفت پہ نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے گردن میں کہیں انسان کے کوئی شے ہے کہ جہاں پر کہ وہ ہمارا وہ کھاتا جو ہے اس مکمل کتاب اور کتاب الہی، وہ جو اس کا علم الہی جو قدیم ہے اور قطعی ہے، اس سے اس کی پرسنل جو ہے وہ کھاتا اڑا کے یہاں پہ درج کیا جائے۔ 11 کلمات فیکتب عملہ، یہ بھی لکھ دیتا اس کا عمل کیا ہوگا، یہ وہی علم اللہ کا علم، یہ کیا کرے گا، واجلہ، اور اس کی مدت دنیا میں کتنی ہے وہ بھی طے ہو جائے، یہاں رہنا کتنا ہے، 60 برس یا 60 دن یا 60 گھنٹے، یہ سب طے ہو۔ ورزقہ، ملنا اسے کیا ہے، وشقی اور سعید، یہ بھی کہ بالآخر یہ شقی رہے گا یا سعید رہے گا، شقی بدبخت نتیجے کے اعتبار سے۔
یا یہ کہ سعید ہوگا، صاحب سعادت، کامیاب. ثم ينفخ فیہ الروح. اچھا نوٹ کیجئے، یہ جو اس کا پرسنل لیجر جو ہے، اس کی کاپی جو اس کے اندر لٹھی کر دی گئی ہے، چپکا دی گئی ہے، کہیں انسرٹ کر دی گئی ہے، یہ نفخ روح سے پہلے. ثم ينفخ فیہ، وہ فرشتہ اس لیے کہ اس کا سارا تعلق جو ہے اس باڈی سے، اس کی یہ ساری جو بھی شاکلہ ہے وہ اس باڈی سے ہوتا ہے. روح فطرت ہے، وہ بعد میں آتا ہے، وہ تو بعد میں اس کو دی جاتی ہے. اس کی وہ آزاد شخصیت، آزاد چوائس، وہ اس فطرت کی بنا پر. ثم ينفخ فیہ الروح، پھر وہ فرشتہ اس میں روح پھونک دیتا ہے. فوالذی لا الہ غیرہ، تو اس اللہ کی قسم، اس ہستی کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں. ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع. تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ، اب یہاں میں ایک الفاظ کا اضافہ کر رہا ہوں بات کی وضاحت کے لیے، کو بریکٹ میں سمجھیے، بظاہر دیکھنے والوں کے نزدیک اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، کہ اس پر پھر وہ جو نوشتہ تھا، اس میں تو لکھا تھا شقی، پھر اچانک اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور اس کے اوپر وہ نوشتہ جو ہے اللہ کا، علم الہی کا، جو غلط نہیں ہو سکتا، اس کا ظہور ہوتا ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ، پھر وہ جہنمیوں کے سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے اور وہ داخل ہوتا ہے. ابھی میرا خیال ہے کہ 1.5 سال یا 2 سال ہو گئے ہیں، ہماری جو تنظیم اسلامی آزاد کشمیر کو ہم نے ایک علیحدہ حلقہ آٹونومس بنایا ہے، اس کے جو امیر ہیں سید مظفر حسین ندوی، بہت بڑی بزرگ شخصیت ہے، بڑی علمی شخصیت ہے. انہوں نے وہاں کی ایک بڑی سیاسی شخصیت سے یہ بات کہی. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ جن کی جوانی اور اس کے بعد کے دن بڑے برے گزرتے ہیں آوارگی میں، پھر رفتہ رفتہ بڑھاپے کے آس پاس آ کے پھر وہ کچھ نیکی کی طرف مائل، توبہ تلا کر کے پھر وہ اچھے راستے پہ آ جاتے ہیں. کچھ لوگ الٹے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے بڑے نیک، بہت سادے، بہت اچھے، بہت محتاط، بہت متقی، لیکن یہ کہ آخری عمر میں آ کے تو ان کا حال جو ہے بدل جاتا ہے اور پھر وہ بالکل مختلف شخص بن جاتے ہیں. اور ان دوسروں میں سے آپ بھی ایک. اور یہ ایک بہت بڑی شخصیت آزاد کشمیر کی، جن سے یہ کہا سید مظفر حسین ندوی، اس لیے کہ وہاں ان کا ایک بڑا اونچا مقام، وہ تعلیمات دینی کا جو پورا محکمہ ہے اس کے بھی انچارج رہے ہیں، اور بھی ندوے کے فارغ التحصیل ہیں. مولانا علی میاں اور مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم، ان دونوں کے نہایت چہیتے شاگرد. بہرحال یہ اسی طرح کا فنومینن ہے جو اس حدیث میں آتا. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کسی شخص کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے جہنمیوں کے سے، حتیٰ مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان دیکھنے والوں کو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ تو اب پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے گور میں اور ابھی تک اس کے لچھن بدلے نہیں ہیں. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، لیکن وہ نوشتہ اللہ کا، وہ جو ایک علم خدا بندی کے اعتبار سے وہ تو شقی تھا یا سعید تھا. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، تو وہ اب اہل جنت کے سے کام کرتا ہے اور جنت میں داخل. یہی حدیث جو ہے آگے چل کر اسی مضمون کی حدیث نمبر 17 میں بھی آئے گی اسی مجموعے کے اندر، اگر ہم وہاں تک پہنچتے ہیں. اب یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے متفق علیہ، پہلی حدیث آئی ہے متفق علیہ اس باب میں. پہلی 3 حدیثیں جو ہے وہ 3 پڑھی ہے، کتنی پڑھی ہم نے پہلے؟ 1 2 3، یہ چوتھی حدیث ہے اور یہ ہے متفق علیہ. باقی 3 کی 3 صرف صحیح مسلم کی تھی اور بڑی عظیم حدیث ہے، بہت عظیم حدیث. ایک تو فطرت اور جبلت یہاں واضح ہو گئی، ایک سرشتے خلقت ہے انسان.